اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا يُذْكَرُ بَعْدُ. یہ آیت نمبر کیا ہے؟ 8 ہے شاید غالباً. اور بے شک 8 کیسے ہوتی 11 ہے شاید. اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا بنی اسرائیل سے عہد، جس کا ذکر بعد میں کیا جا رہا ہے. بعد بولے تو تھوڑی دیر بعد کیا جا رہا ہے. وہ یہ ہے، وہ عہد کیا لیا بنی اسرائیل سے اللہ نے. وَبَعَثْنَا فِيهِ، اور ہم نے بھیجا. بعثنا بولے تو ہم نے بھیجا. یہ بعثہ کے معنی اقامہ کا ہے، یعنی ہم نے قائم کیا، مقرر کیا. سمجھ گئے؟ تو یہاں فیہ التفات عن الغیبتی، یہاں پر غیبت سے التفات ہے، یعنی اوپر اخذ پہلے غائب استعمال کیا گیا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، اللہ اس کا فاعل ہے، اور یہاں بعثنا جمع متکلم استعمال کیا گیا. اس کو بولتے ہیں التفات. کیا بولتے ہیں اس کو؟ التفات. غائب سے التفات کیا گیا ہے. اقمنا، بعث کا ترجمہ کرتے ہیں ہم نے قائم کیا، یعنی مقرر کیا. منہم 12 نقیبا، ان میں سے 12 نقیبوں کو. نقیب مانے نگران. نقیب بولے تو نگران. یہ 12 نقیب کیوں تھے؟ ہر قبیلے کا یا ہر خاندان کا ایک ایک نگران تھا. بنی اسرائیل کتنے تھے؟ کل 12 تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے. اس حساب سے ہر خاندان کا ایک ایک نقیب، نگران. من کل سبت نقیب، ہر سبت سے، اسبات یعنی اولاد، ہر اولاد سے ایک نقیب. یکون کفیلا، وہ اس کا کفیل ہوتا تھا، ذمہ دار ہوتا تھا. یکون کفیلا علی قومہ بالوفاء بالعہد توثیقۃ علیہم، وہ کفیل ہوتا تھا اپنی قوم پر عہد کو پورا کرنے کے سلسلے میں ان پر مضبوطی کے طور پر. یعنی مضبوط جو عہد جو مضبوط لیا گیا ہے، اس مضبوط عہد کو مزید مضبوط کرنے کے لیے وہ عہد کو پورا کرنے کی ذمہ داری کے طور پر اس نقیب کو مقرر کیا گیا تھا کہ انہیں ہمیشہ جو ہے اللہ کا عہد ان کو یاد دلاتا رہے. قال لهم اللہ، اللہ نے ان سے فرمایا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. بالعون والنصر، کیسا؟ معاونت کے ذریعے اور مدد کے ذریعے. لئن، یہ لام قسم ہے. اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز کو قائم کیا. وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی. وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لے آئے، یعنی بعد میں جو رسول آئیں گے ان کو بھی تمہیں ماننا ہوگا. وعزرتموہم، اور تم نے ان کی مدد کی. عزر تعزیر، مدد کرنا. نصرتموہم، یعنی تم نے ان کی مدد کی. واقرضتم اللہ قرضا حسنا بالانفاق فی سبیلہ، اور تم نے قرض دیا اللہ کو اچھا قرضہ اس کے راستے میں خرچ کرنے کے ذریعے. لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو ضرور میں دور کروں گا تم سے تمہاری برائیوں کو. ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور میں ضرور داخل کروں گا تم کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. فمن کفر بعد ذلک المیثاق، جو آدمی اس عہد کے بعد کفر کرے گا تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ گمراہ ہوا ہے سیدھے راستے سے. ضل گمراہ ہوا، سوا درمیانی، سبیل راستہ. اخطأ طریق الحق، کیا مطلب؟ اس نے حق کے طریقے میں غلطی کر دی. والسوا فی الاصل الوسط، اور سوا اصل میں وسط کہلاتا ہے، بیچوں بیچ والا راستہ. وسط بولے تو بیچوں بیچ کا راستہ. ہاں. فنقضوا المیثاق، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ عہد کو توڑ دیا. قال تعالی، اللہ نے فرمایا، فبما نقضهم، ما زائدہ ہے ان کے توڑنے کی وجہ سے ان کے عہد کو، ان کے تو کیا کیا ہم نے؟ لعناہم، ان کو ہم نے لعنت دے دی، ہم نے ان پر لعنت کی. ابعدناہم من رحمتنا، ہم نے ان کو دور کر دیا اپنی رحمت سے. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے بنا دیا ان کے دلوں کو سخت. لا تلین، جو نرم نہیں پڑتے، جو نرم نہیں، قسا یقسی کے معنی کیا ہے؟ سخت ہو جانا ہے، جو نرم نہیں پڑتے. پھر کیا ہوا آگے؟ لقبول الایمانی، جو نرم نہیں پڑتے ایمان کے قبول کرنے کے لیے. یحرفون الکلم الذی فی التوراۃ من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، وہ تبدیل کر دیتے ہیں کلمات کو جو کہ تورات میں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں یا اس کے علاوہ دوسرے احکامات کے بارے میں. عن مواضعہ، اپنے مواضع سے، کلمات کو بدلتے ہیں اپنے مواضع سے، کا مطلب یہ کہ اس کے جو معنی اور مفہوم ہے اس کو غلط بیان کرتے ہیں، یا اس کو لفظاً ہی تحریف کر دیتے ہیں، ان کلمات کو ہٹا کر دوسروں کو رکھ دیتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے.
التی وضعہ اللہ علیہا، یعنی اس مواضع سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وضع کیا تھا، یعنی معنی اور مفہوم کو بدل دیتے ہیں، یبدلونہ یعنی اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، ونسوا اور بھول جاتے ہیں، ترکوا چھوڑ دیتے ہیں۔ بھولنا کے معنی کیا ہے؟ چھوڑ دینا۔ کیا ہے؟ آپ ہمارے کو بھلا دیے، کیا مطلب ہے؟ چھوڑ دیے بولے صاحب۔ حظاً ایک حصے کو، نصیبا مما ذکروا بہ اس حصے کو جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی ہے، جو ان کو یاد دلایا گیا تھا، ان کو حکم دیا گیا تھا، بالتورات تورات میں۔ کیا مطلب ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہیں؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں انہیں جو تذکیر کی گئی تھی، نصیحت کی گئی تھی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خطاب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے آگے، وَلَا تَزَالُ اور برابر آپ خطاب لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تطلع ظاہر ہوتے ہو، برابر آپ ظاہر ہوتے ہو، مطلع ہوتے ہو، ظاہر ہوتے ہو، علی خائنۃ منہم ان میں سے خیانت کرنے والے پر، ان میں سے خائنتن بول کر خیانتن مراد ہے، یعنی ان میں سے جو خیانت ہے اس کو آپ بار بار مطلع ہوتے رہتے ہیں۔ کیسے؟ بنقض العہد وغیرہ، عہد کو توڑنے کے ذریعے اور اس کے علاوہ بہت ساری وجوہات کے ذریعے۔ عہد کو توڑ دیتے تھے نہیں وہ لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد کو بھی انہوں نے توڑ دیا۔ الا قلیلا منہم ممن اسلم، مگر ان میں سے تھوڑے جو اسلام لے آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا دیا گیا؟ فاعفو عنہم، آپ ان کو معاف کر دو، واصفح اور درگزر کرو، یعنی نظر انداز کر دو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن یہ منسوخ ہے آیت سیف سے، آیت سیف کے بعد درگزر کرنا وغیرہ نہیں ہے، نصیحت کرنا ہے، اگر نہ مانے تو پھر ان پر کہ جبر کرنا ہے، اگر روڑے اٹکائیں تو پھر قتل کرنا ہے۔ ومن الذین قالوا انا نصارى، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں اپنے آپ کو بے شک ہم نصارہ ہیں، یہ بھی متعلق ہے اخذنا میثاقہم، ہم نے لیا ہے ان کا عہد، یعنی نصارہ سے بھی ہم نے عہد لیا، کما اخذنا علی بنی اسرائیل، جیسا کہ بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا تھا۔ کس سے لیا تھا؟ یہود سے۔ یہود سے جس طرح عہد لیا تھا ویسے نصارہ سے بھی ہم نے عہد لیا۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، وہ لوگ بھی بھلا دیے اس کو جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی، اس میں سے ایک حصے کو۔ فی الانجیل، کہاں نصیحت کی گئی تھی؟ وہ انجیل میں کی گئی تھی، من الایمان وغیرہ، یعنی ایمان کے بارے میں اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں۔ وَنَقَضُوا الْمِيثَاقَ، اور انہوں نے بھی کیا کر دیا تھا؟ میثاق کو، عہد کو توڑ دیا تھا۔ فَأَغْرَيْنَا، تو ہم نے ڈال دیا، ہم نے انڈیل دیا ہے وہ، یعنی ڈال دیا۔ اوقعنا، ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان عداوت کو اور بغض کو، یعنی نصارہ اور یہود کے درمیان عداوت و بغض کو ہم نے ڈال دیا قیامت کے دن تک۔ بِتَفَرُّقِهِمْ، یعنی ان کے تفرقے سے، وَاخْتِلَافِ أَهْوَائِهِمْ، اور ان کے خواہشات کے اختلاف سے، ان کی خواہش الگ، ان کی خواہش الگ، اور ان کی جماعت الگ، ان کی جماعت الگ، یہ اختلاف پڑ گیا۔ فَكُلُّ فِرْقَةٍ تَكْفُرُ الْأُخْرَى، تُكَفِّرُ الْأُخْرَى، ہر فرقہ دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے، ہر فرقہ دوسرے کو کافر، آج بھی وہی کہتے ہیں، یہود عیسائی کو کافر کہتے ہیں، عیسائی یہود کو کافر کہتے ہیں۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور عن قریب ان کو بتلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان باتوں کو جو وہ کرتے تھے۔ فَيُجَازِيهِمْ عَلَيْهِ، تو اس پر اللہ تعالیٰ کو کیا کرے گا؟ جزا دے گا، بدلہ دے گا۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اب یہاں اہل کتاب سے دونوں مراد ہیں، پہلے یہود کا ذکر آیا، بعد میں نصارہ کا آیا، اب اہل کتاب کہہ کر اللہ تعالیٰ دونوں کو مخاطب فرماتا ہے۔ الیہود والنصارى، اے یہودی اور نصرانی ہو، قد جاءکم رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئے ہیں بے شک تمہارے پاس رسول ہمارے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بیان کرتے ہیں تمہارے لیے بہت ساری وہ چیزیں جن کو تم چھپاتے تھے، ان میں سے بہت ساری چیزوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے بیان کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، یعنی تمام چیزیں بیان نہیں کرتے۔ تکتمون من الکتاب، کتاب میں سے چھپاتے ہو، یعنی تورات اور انجیل میں سے، جیسا کہ آیت رجم ہے اور اس کی صفت ہے، آیت رجم تو رجم کرنے کی آیت ہے، اور رجم کس پہ کی جائے گی، کس طرح پر کی جائے گی وغیرہ وغیرہ، اس کو چھپاتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفت کو بھی چھپاتے ہیں۔ سمجھا گیا نا؟ وہ صفت ہی بولے تو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے یہاں پہ۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور کیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری چیزوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو معاف کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔
نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں میں کوئی خاص مصلحت وغیرہ نہ ہو، صرف ان کی رسوائی نظر آتی ہو، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اسلام کا مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں ہے، یہ مطلب۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور معاف کر دیتے ہیں بہت ساری چیزوں سے، اس میں سے فَلَا يُبَيِّنَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَصْلِحَةٌ إِلَّا افتضاحكم، تو ان کو بیان نہیں کرتے، ان کو بیان نہیں کرتے جبکہ نہ ہو اس میں کوئی مصلحت سوائے تمہاری ہی رسوائی کے، تمہاری رسوائی کے سوا اور کچھ بھی مصلحت نظر نہ آتی ہو تو اس کو چھوڑ دیتے۔ قد جاءکم من اللہ نور هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آئے ہیں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور بن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بیان فرمایا گیا، قرآن مجید کو بھی نور کہا گیا، ایمان کو بھی نور کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بھی نور کہا گیا ہے۔ تو یہاں نور سے مراد جسمانی نور، اب وہ بشر کی نفی کرنا مقصد نہیں ہے، بشر کی تعلیمات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہی نور ہے، یہ مطلب ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کتاب، اور کتاب آئی ہے، کون سی؟ وہ قرآن مبین، جو کہ جو ہے قرآن ہے کھلی ہوئی، بین ظاہر، جو ظاہر ہے کھلی ہوئی ہے، یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے، یعنی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو اس کی خوشنودی کی اتباع کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت مکمل عطا فرمائے گا اس کو جو اللہ کی رضامندی کو چاہے گا اور اتباع کرنے کی کوشش کرے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، بمن آمنا، اس طور پر کہ ایمان لے آئے، کہاں کی ہدایت دے گا؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی، طرق السلامتی، سلامتی کے راستوں کی، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، اور ان کو نکالے گا ظلمات سے، یعنی کفر سے، الی النور، نور کی طرف۔ یہاں نور بول کیا مراد لیا گیا ہے؟ ایمان مراد لیا گیا ہے، ابھی آیا نا، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے، یعنی اپنے ارادے سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا مستقیم راستے کی طرف، دین الاسلام، وہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، یقیناً کفر کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ لو، یہ تو اور خطرناک ہوا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ ایک تو یہ کہ نصارہ باز یہ کہتے تھے کہ ثالث ثلاثہ ہے، خدا کیا ہے؟ تین میں کا تیسرا ہے۔ اب یہاں پر بولنے لگے خدا اور مسیح ایک ہی ہے، کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ حیث جعلوہ الہا، اس حیثیت سے کہ انہوں نے ان کو معبود بنا دیا ہے، انہوں نے بنا کر اللہ کے برابر مسیح کو قرار دے رہے ہیں۔ وہم الیعقوبیہ، اور یہ ایک نصارہ کا ایک فرقہ ہے جسے یعقوبیہ کہتے ہیں، فرقۃ من النصارہ، عیسائیوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ قل، کہہ دو، فمن یملک، تو کون مالک ہوگا، یعنی کون دفاع کرے گا اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی؟ کون مالک ہوگا اللہ سے کا مطلب ہے کہ اللہ کے عذاب سے دفاع کرنے کے لیے کون طاقت رکھتا ہے یا ملکیت رکھتا ہے؟ کچھ بھی۔ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جميعا، اگر ارادہ کرے کہ اللہ ہلاک کرے مسیح کو جو ابن مریم ہے اور ان کی ماں کو اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں زمین بھر میں، ان تمام کو اگر اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے اللہ کے سوا جو ہے اس کو روکے گا؟ یعنی لا احد یملک، استفہام انکاری، یعنی نہیں ہے کوئی جو ملکیت رکھتا ہے اس بات کی، یعنی اللہ کے عذاب کو روکنے کی۔ وَلَوْ كَانَ الْمَسِيحُ إِلَٰهًا لَقَدَرَ عَلَيْهِ، اور اگر مسیح الہ ہوتے تو ضرور اس پر قادر ہو سکتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو مارنا چاہے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے روک دیتے تھے۔ اسی طرح ان کی مریم، ان کی ماں جو مریم ہے ان کو بھی روک دیتے تھے، دوسروں کو بھی جو ان کے اتباع کرنے والے ہیں ان کو بھی روک دیتے تھے آخرت کے عذاب سے یا ہلاکت سے، پر ایسا نہیں ہوا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ ان کے درمیان میں ان سب کی۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ لوگوں کو شبہ کیوں ہو گیا؟ مسیح خود اللہ ہے کر کے، اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خدا خود عیسیٰ بن کر نعوذ باللہ مریم کی پیٹ سے پیدا ہوا، یہ کہنے لگے۔ باپ بھی وہی تھے، بیٹا بھی وہی سے، یہ بولتے ہیں یہ عیسائی، میں عیسائی کی زبان سے سنا، وہی باپ ہے وہی بیٹا ہے، وہی باپ بیٹے کا روپ لے کر جو ہے اپنی ماں کی پیٹ سے باہر نکلا۔ بالکل جو ہے ایسی غلط باتیں جس کی کوئی حقیقت کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بیٹے کی محتاجی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، جس کو وہ چاہتا ہے قدرت رکھتا ہے۔ وقالت اليهود والنصارى،
اب یہی وہ دعویٰ ہے جو سورہ بقرہ میں بھی انہوں نے کیا تھا، اور کہا یہودیوں نے، نصارہ نے، یعنی ان میں سے ہر ایک نے کہا، کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی ڈائریکٹ ہم اللہ کے بیٹے ہیں ایسا کہے، یعنی اللہ کے بیٹے جیسے ہیں، اللہ کے بیٹے جیسے ہیں۔ کیا کہے انہوں نے؟ کابنائہ، یعنی جیسا کہ اس کے بیٹے ہیں، یعنی باپ اپنے بیٹے کو جیسا چاہتا ہے ہم کو ویسا چاہتا ہے۔ اس کا بیٹا تو عیسیٰ، تو عیسیٰ کو بھی خوب چاہتا تھا، اب ہم کو بھی چاہتا ہے، کیونکہ انہوں نے کرسیفائڈ ہوتے، کیا ہوتے ہیں، ہاں انہوں نے کرسیفائڈ کر کے ہم سب کے گناہوں کو معاف کروا دیے۔ یہ ان کا غلط عقیدہ ہے۔ فی القرب والمنزلتی، یعنی وہ ہمارے باپ کی طرح ہے، ہم اس کے بیٹے کی طرح ہیں قرب میں اور منزلے میں۔ وہو کابینا، کابینا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کابینا، اور وہ جیسا کہ ہمارا باپ ہے شفقت میں اور رحمت میں۔ اور وہ احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ احبا جمع ہے، اس کی حبیب کی جمع ہے احبہ اور احبا۔ قل لہم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، جب تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے بیٹوں کی طرح ہو، تو پھر وہ تم کو عذاب کیوں دے گا؟ مگر عذاب تو ہوا ہے ان پہ، یہودیوں پہ مختلف عذاب آئے ہیں، نصارہ پہ بھی عذاب آیا ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نہیں ہو۔ اللہ کا محبوب تو وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی فرمانبرداری کرے گا۔ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ إِن صَدَقْتُمْ فِي ذَلِكَ، وہ کیوں تم کو عذاب دیتا تھا؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اگر تم نے اس بارے میں سچ کہا ہوتا۔ وَلَا يُعَذِّبُ الْأَبُ وَلَدَهُ وَلَا الْحَبِيبُ حَبِيبَهُ، اور نہیں جو ہے عذاب دیتا ہے باپ اپنے بیٹے کو اور نہ دوست اپنے دوست کو۔ وَقَدْ عَذَّبَكُمْ، اور اللہ نے تم کو عذاب دے دیا ہے، مختلف عذابات آئے ہیں نا۔ فَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ، تو تم کیا ہو؟ جھوٹے ہو۔ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ، بلکہ تم لوگ تو بشر ہو، بلکہ تم لوگ تو بشر ہو۔ اللہ کا بیٹا کیا ہو سکتا ہے؟ بشر نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ خدا کو تو کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ عام بشر کی طرح تم بھی ایک بشر ہو، عام بشر کی طرح تم بھی ایک بشر ہو۔ اگر جو ہے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، فرمانبرداری کرو گے، تو وہ تم کو یقیناً پسند کرے گا، چاہے گا۔ جی آگے کیا ہے؟ ممن خلق، من جملت من خلق، اس مجموعے میں سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے بشر میں سے۔ لکم ما لہم ولا علیکم ما علیہم، تمہارے لیے وہ ہے جو ان کے لیے ہے اور ان پر وہ ہے جو ان پر ہے، تمہارے لیے ہے جو ان کے لیے تھا اور تمہارے خلاف ہے جو ان کے خلاف تھا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں کو فائدے پہنچائے تھے، ویسے فائدے تم کو بھی ملتے ہیں اگر تم اچھی اتباع کرو گے تو، اور تم سے پہلے لوگوں نے کچھ غلطیاں کی ہیں تو کچھ ہے سزائیں وغیرہ ملی ہیں، تم کو بھی ویسی ہی سزائیں ملیں گی اگر تم بھی غلطی کرو گے تو۔ یہ مطلب یغفر لمن یشاء المغفرۃ لہ ویعذب من یشاء تعذیبہ، عام بشر کی طرح تم کو بھی ہوگا، عام بشر کے جیسی سزا تم کو بھی ملے گی، تمہاری کوئی جو ہے اہمیت نہیں ہے بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے مغفرت کرنا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ تَعْذِيبَهُ، اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دینا۔ لیکن کس کو مغفرت کرنا چاہے گا، کس کو عذاب دینا چاہے گا؟ مطیع کی مغفرت کرے گا، عاصی کو عذاب دے گا۔ یا اہل الکتاب، اچھا آگے نا کچھ، لا اعتراض علی، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ مَرْجِعُ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت اور جو کچھ ان کے درمیان میں ان سب کی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی لوٹنے کی جگہ ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، یقیناً آئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد یبین لکم شرائع الدین، جو تمہارے لیے بیان کرتے ہیں دین کی شریعتیں، احکامات دین، علی فطرۃ من الرسل، رسولوں کی فطرت کے زمانے میں۔ اس کو بولتے ہیں رحمت اللہ فطرت کا زمانہ، مشتاق زمانے فطرت بولتے ہیں، فطرت نہیں معلوم، رحمت عالم کے بچے کو معلوم ہے فطرت کا زمانہ کس کو بولتے ہیں، ہاں رسولوں کے نہ آنے کے زمانے کو فطرت کا زمانہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 500 ساڑھے 500 سال ہوئے ہیں، یہ زمانہ ہے زمانے فطرت، انقطاع رسل۔ وہی بول رہا ہوں میں، سیرت پڑھنے والا چھوٹے سے چھوٹا طالب علم بھی سو جانتا، اس کا مطلب یہ کہ کوئی سیرت پڑھا ہی نہیں آ سکتا بیٹھے ہوئے چلے گئے،
बहरहाल अला फ़तरतिन इनक़िताअ मिन अर्रुसुल, रसूलों के फ़तरत पर यानी रसूलों के न आने के ज़माने पर, इनक़िताअ रसूल के ज़माने पर। इज़ लम यकुन बैन व बैन ईसा रसूलन, इसलिए कि नहीं थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई रसूल। व मुद्दत ज़ालिक 569 सनतन, और उसकी मुद्दत है 569 साल। 500 500 हो गए, 69 60 और 9 यानी 69 साल, 570 साल का वक्फा गुजरा, उस दौरान कोई रसूल नहीं थे। और 571 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक है। ठीक है, ली अल्लाह तक़ूलू, यानी ऐसे ज़माने के चलते अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर मबऊस फरमाया है। ली अल्लाह तक़ूलू, ताकि तुम ना कहो, इज़ा उज़्ज़िबतुम, जब तुम अज़ाब दिए जाओ, मा जाअना, नहीं आए हमारे पास, मिन ज़ायदा है, बशीरिन, कोई बशारत देने वालों में से बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोलना? नहीं आया हमारे पास कोई बशारत देने वाला और न डराने वाला। यानी अगर रसूल न मबऊस किए जाते, वैसे ही तुम जो है दुनिया में पैदा होते, मर जाते, क़यामत में पहुँचते, तो अल्लाह के सामने जो है तुमको ये दलील देने की का मौका रहता था कि जो है हमारे पास कोई बशारत देने वाला, डराने वाला आया नहीं। अगर कोई आता होता तो हमने काम कर लेते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे उस आर्गुमेंट को पहले ख़त्म कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ताकि तुम्हारे पास कोई जो है बहाना बचा न रहे। नहीं आया हमारे पास कोई बशारत देने वाला और न डराने वाला। फ़क़द, तो बेशक आ चुके हैं तुम्हारे पास बशारत देने वाले और डराने वाले। फ़ला उज़्र लकुम इज़न, उस वक़्त तुम्हारे लिए कोई माज़रत नहीं चलेगी, कोई उज़्र नहीं होगा। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरुन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर क़ादिर है। वमिन्हु तअदीबुकुम इल्लम तत्तबिऊहु, और उसी में से है तुम्हारा अज़ाब देना अगर तुम उसकी इत्तिबा नहीं करोगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।